السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں 29ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آج کی مجلس میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک ایسی مبارک صورتوں میں ہے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کچھ فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ تشفع لصاحبها حتی غفر لہ، یہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے اس آدمی کو معاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کی تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہت تو دنیا میں بھی لوگوں کے پاس ہے، دنیا میں بھی کئی سارے بادشاہ ہیں، جبکہ اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ حقیقی بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے کسی نہ کسی اعتبار سے محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ ایسا بادشاہ ہے جس میں کوئی بھی احتیاج نہیں ہے اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، جبکہ دنیاوی بادشاہ اللہ کے محتاج بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ الذی خلق الموت، الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ بڑا زبردست خوب بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کی دنیا بہتر ہو سکے۔ اگر اللہ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا ہوتا تو کوئی شخص بھی دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہ ہوتا، ہر کوئی اپنے مطابق زندگی گزارتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہونا تھا کہ میرے سے کس نے کوئی سوالات کرنے ہیں۔ اب چونکہ ہر شخص جانتا ہے، مسلمان، کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دنیا کا اللہ کو حساب دینا ہے، تو اس لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے اعمال کرے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہترین صلہ دے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقاً، اوپر نیچے۔ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے جو طباق، اوپر نیچے ہیں، یعنی 7 جو آسمان ہیں، ایک آسمان کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اور تیسرے کے اوپر چوتھا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بہت زیادہ فاصلہ ہے،
اور دوسرے سے پھر تیسرے آسمان تک بھی بہت زیادہ فاصلہ ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، اس میں 500 سال کی مسافت کا تذکرہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی بھی فرق۔ اللہ نے جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں ان میں فرق نہیں ہے، یعنی پہلا آسمان بھی اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ مزین ہے، اور دوسرا جو آسمان ہے اس میں بھی وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں جو چیزیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرجع البصر، چنانچہ تو لٹا نگاہ کو، ہل تری من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، کیا کوئی دراڑ دیکھتا ہے آسمان میں؟ ہم دنیا میں جو بلڈنگیں بناتے ہیں تو ایک جو چھت بنتی ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے، 100 سال اس نے چلنا ہے، 120 سال چلنا ہے، 200 سال اس بلڈنگ نے رہنا ہے، بالآخر کیا ہوگا؟ اس چھت میں دراڑ پڑنا شروع ہو جائے گی، وہ چھت گرنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو آسمان کی چھت بنائی ہے، یہ ایک ایسی چھت ہے جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ اپنی نظر کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو اور کوئی غلطی نکالو۔ ثم مرجع البصر، پھر تو لوٹا نگاہ کو، کرتینی، دوبارہ، یعنی بار بار اپنی نظر کو اٹھاؤ اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کوئی کمی ہے۔ ینقلب الیک البصر، لوٹ آئے گی تیری نظر تیری طرف، خاصی ان ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی نظر دوبارہ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اس آسمان میں کوئی کمی تلاش کرو، کوئی نقص تلاش کرو، دوبارہ اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، آپ دیکھتے رہ جائیں گے لیکن آسمان میں کوئی غلطی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں آپ کی جو نظریں ہیں وہ ذلیل ہو کر کے، وہ تھک کر کے واپس پلٹ جائیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں، آسمان میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، اور البتہ تحقیق ہم نے زینت بخشی آسمان دنیا کو، بھی مصابیحا، چراغوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر والے آسمان ہیں، جیسے یہ دنیاوی آسمان ہے، وہ ایسے خوبصورت نہیں ہے۔ یہ آسمان دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک زینت رکھی ہے، ستاروں، چاند، سیاروں کی صورت میں، سورج کی صورت میں، لیکن جو اس سے اوپر والے آسمان ہیں اس میں یہ جو خوبصورتی ہے، ایسی خوبصورتی نہیں ہے۔ ویسے خوبصورتی ان کی بھی موجود ہے، لیکن جیسے آسمان دنیا ہے جس کو اللہ نے چراغوں کے ساتھ زینت بخشی ہے، ایسے دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے، جو شیطان اللہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنمی، کافر، نافرمان جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا، یعنی وہ اس کا دھاڑنا، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے اور وہ شیر ہے، وہ دھاڑتا ہے اور اس کی ایک آواز ہوتی ہے، تو جہنم کے بھی دھاڑنے کی ایک آواز ہوگی۔ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جیسے ہی جہنمیوں کو اس میں بھیجا جائے گا تو جہنم جو ہے وہ دھاڑ رہی ہوگی اور اس کا ایک شور ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، جیسے آگ ہوتی ہے نا، دنیا میں آگ جلاتے ہیں
اور جب بہت زیادہ آگ ہوتی ہے تو پھر اس آگ کے جلنے کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ دنیاوی آگ جو ہے وہ انتہائی تھوڑی بھی ہوتی ہے، معمولی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے جو جہنم کی آگ ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا داڑنا ہوگا اور اس کا جوش مارنے کی وجہ سے اس کی ایک آواز ہوگی، تکادو قریب ہے، تمیز من الغیظ، کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی اس قدر وہ شور کر رہی ہوگی اور اس قدر جوش مار رہی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے ابھی جہنم پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوجن، جب بھی ڈالا جائے گا کوئی گروہ یعنی اس جہنم میں، سألہم، ان سے پوچھیں گے، خزنتہا، اس کے دروغے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی جب بھی جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم کے جو دربان ہوں گے، جو باہر موجود ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا، رسول نہیں آیا تھا، کوئی عالم گفتگو کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، تو ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں اللہ نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا اور نہیں اللہ نے کسی بھی چیز کو نازل کیا۔ ہم نے ہی اس سے کہا کہ اللہ نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، لہذا ہم نے انکار کر دیا، نبی کی بھی بات نہیں مانی، قرآن کو بھی نہیں مانا۔ ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کسی چیز کو نازل نہیں کیا، یعنی یہ قرآن تو ہے ہی نہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، کبیر نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، خواہش کریں گے، لو کننا نسمع، کاش اگر ہوتے ہم سنتے، او ناقلو، یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہم ہوتے بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں، دوزخیوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا، اگر ہم نبیوں کی بات کو مان لیتے، اللہ کی بات کو مان لیتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ جہنم میں جانے کے بعد اعتراف کر لیں گے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، فسحقاً، تو دوری ہے، لاصحاب السعیر، بڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون، بلا شبہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ او اسروا قولکم او اجہروا بھی، اور تم چھپا کر کرو اپنی بات یا پکار کر کرو اس کو، یعنی چھپا کے کوئی بات کرو یا لوگوں کو سنا کر کے کوئی بات کرو، اللہ جیسے بھی تم بات کرو گے اللہ اس بات کو سنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز کو، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، لہٰذا ہماری سری بات، ہماری جہری بات، اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا بھلا نہیں جانے گا وہ، یعنی کیا اللہ تمہارے سینوں کے رازوں کو نہیں جان سکتا، جبکہ وہ ایسی ذات ہے، من خلق، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین، خوب خبردار ہے، ہر خبر رکھنے والا، پوری گہرائی کے ساتھ اللہ تمام خبریں رکھنے والا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض ذرولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، مسخر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی بھی زمین کی کھدائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زمین نرم ہوتی ہے، مسخر ہوتی ہے۔ فمشو فی مناکبہا، لہذا تم چلو اس کے راستوں میں، یعنی زمین تمہارے لیے اللہ نے نرم کر دی ہے تو اس کے راستے میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس اللہ کے رزق میں سے، اللہ نے جو تمہیں رزق زمین سے دیا ہے اس رزق کو کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر کے جانا ہے، یعنی
دنیا بھی اللہ کے مطابق گزارنی ہے، اور دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر کے بالآخر قبروں میں جا کر کے واپسی اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہے۔ امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من، اس اللہ سے، فی السمائی، جو آسمان میں ہے، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو اچانک وہ تیز حرکت کرنے لگے۔ ام امن تم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السمائی، جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ بھیجے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اوپر ایسے ایسی پتھروں والی تیز آندھی تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر عن قریب تم جان لو گے کہ کیسا میرا ڈرانا ہے۔ پھر بھی اللہ سے تم نہیں ڈرتے، اور اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے نا، انہوں نے بھی مجھے جھٹلایا تھا۔ قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے، قوم نوح نے، اور ابراہیم علیہ والسلام، اور کتنی ساری قوموں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر میرا عذاب کیسا ہوا تھا، ذرا یہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا قوموں کے اوپر عذاب بھیجنا اور اللہ کا لوگوں کو ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور سمیٹے ہوئے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ جو پرندہ ہوتا ہے، پرندہ یہ ہوا میں سفر کرتا ہے، کبھی اس نے پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اس نے پر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان کو تھامے ہوئے مگر اللہ رحمان ہی ان کو تھامے ہوئے ہے۔ وگرنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہوا ہوتی ہے نا، ایک پتھر کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا پتھر ہوا میں پھینکیں تو ہوا اس کو نیچے پھینک دیتی ہے، اس پتھر کو، اس کے وزن کو نہیں برداشت کر سکتی۔ لیکن یہ بڑے بڑے پرندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین روکے ہوئے ہے، اور پھر پرندوں کی صورت میں یہ جو ہوائی جہاز ہیں، ان کو لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو کنٹرول کیا ہے، ان کو روکے ہوئے ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ ذات، ہوا جند لکم، جو تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن، کہ وہ تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ رحمان کے علاوہ تمہارا کوئی ایسا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ تمہارے اوپر عذاب کو بھیجنا چاہے، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں ہی۔ یعنی کافر اللہ کے مقابلے میں نہ تو قوت تلاش کر سکتے ہیں، اور نہ ایسے لشکروں کو تلاش کر سکتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی مدد کر سکیں۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ، یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقا، اگر رحمان روک لے اپنا رزق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں رزق نہ دے، یا اللہ تمہیں رزق نہ دینا چاہے، تو بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو آپ کو رزق دے گی؟ بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور حق سے گریز کرنے میں، بھاگنے میں۔ افمن یمشی مکبن، کیا وہ شخص جو چلتا ہے اندھا، علی وجہ ہی، اوندے منہ، اپنے چہرے کے بل، اہدا، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ شخص جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سیدھا چلتا ہے، ان میں کون آدمی زیادہ سیدھا ہے؟ ظاہر ہے وہ آدمی
جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط راستے پر چلتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکریہ ادا کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، ذرأکم، جس نے تمہیں پھیلا دیا، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ نے جتنا بھی تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا ہے، یعنی آج دنیا کے کونے کونے میں بھی لوگ بستے ہیں، ان کو جمع کرنا بظاہر بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ہی پھیلایا ہے، اور اللہ ہی قیامت کے دن سارے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر لے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کافر کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ قیامت کب ہے، یعنی قیامت کب آئے گی؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اگر تم سچے نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، یعنی اس قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، میرا کام کیا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صریح ڈرانے والا ہوں، میرا کام صرف ڈرانا ہے اور میں ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پھر جب وہ دیکھیں گے اس عذاب قیامت کو، زُلْفَةً، قریب ہی، جس قیامت کا انکار کرتے تھے اور جس عذاب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کہتے ہیں جب اسے انتہائی قریب سے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جیسے ناگواری کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہو جائیں گے۔ وقیل، کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جسے دنیا میں تم مانگتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم دنیا میں مطالبہ کرتے تھے، لہذا چکھو اس عذاب کو۔ قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے، ان ارائیتم، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے، ومن، اور ان کو بھی، معیہ، جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا مجھ پر رحم دے۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس راستے کو چھوڑیں اور ہمارے راستے پہ چلیں، اپنی وہی زندگی جو باپ دادا کا دین ہے اس کو اپنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کہ اگر میں تمہارے دین کی پیروی کر لوں، میں بھی اور میرے اوپر ایمان لانے والے بھی، پھر اللہ اگر میرے اوپر عذاب بھیجنا چاہے، اگر اللہ میرے اوپر عذاب بھیجنا چاہے یا میرے اوپر رحم کرنا چاہے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون ہے وہ جو پناہ دے کافروں کو دردناک عذاب سے؟ یعنی مجھے تو اللہ بچا لے گا، یہ جو مجھے اپنے دین کی دعوت دینے والے ہیں، کیا یہ اس عذاب سے مجھے بچا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہ اللہ نہایت مہربان ہے، آمنا بھی، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون، تو عن قریب تم جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے وہ جو صریح گمراہوں میں سے ہے۔ یہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہوں، لیکن یہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون انسان ہے۔ قل، کر ارائیتم، قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، یعنی زمین سے تم پانی نکالنا چاہو لیکن تمہیں پانی نہ ملے، اللہ پانی کو انتہائی گہرا کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لے آئے تمہارے پاس بہتا ہوا پانی؟ یعنی ہم تو پانی اگر اللہ لے جائے، اس پانی کو لانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر اللہ پانی زیادہ کر دے، ہم اس پانی کو ختم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ہم اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں جو ان تمام کی تمام چیزوں کا نہ صرف خالق ہے بلکہ ان کا مالک بھی ہے۔ سورۃ القلم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون
वलकलमी वमा यस्तुरून, नून अल्लाह ताला इसका माना बेहतर जानते हैं। वलकलमी, कसम है कलम की, वमा यस्तुरून, और जो उसकी जो वो लिखते हैं। ये यस्तुरून में जो लिखते हैं फरिश्ते, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, जैसे आसमानी जितने भी सहीफ़े हैं, और इसी तरीके से जो इल्हामी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, अल्लाह ताला ने कलम और जो भी वो लिखते हैं उसकी कसम उठाई। या इसका एक मतलब ये भी है कि दो तकदीर हमारी लिखी जाती है, अल्लाह ने उस तकदीर की भी कसम उठाई। कसम की वजह क्या है? अल्लाह ने कसम उठा के कहा, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून, नहीं है आप अपने रब के फजल से दीवाने, आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं, पागल नहीं है, मजनून नहीं है। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और बिलाशुबा आपके लिए अलबत्ता अजर है ना ख़त्म किया जाने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजर है वो ना ख़त्म होने वाला है। यानी अभी यहाँ पे जो जो कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, डायरेक्ट इनका अजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुँचता है। उसकी वजह यह है कि मन दल्ला अला खैर, जो बंदा भी किसी की खैर पर भलाई करता है तो उस बंदे को भी उतना ही अजर होता मिलता है जितना कि नेकी करने वाले को। और हमारा जितना भी ये नेकी का सिस्टम है, नमाज है, रोज़ा है, ये असलन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिला है। लिहाजा हर बंदा जो नेक अमल करता है उसका सवाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपका जो अजर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, और बिलाशुबा आप अलबत्ता खुल्क अजीम पर फायज हैं। ये जो खुलुक होता है ना, खुलुक, ये उन आदात का नाम होता है जो इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर पाई जाती हैं। यानी एक बंदा पैदाइशी तौर पर भी बाहया है, एक बंदा पैदाइशी तौर पर सच बोलने वाला है, एक बंदा पैदाइशी तौर पर अदब एहतराम करने वाला है। यानी छोटा था तब से उसके अंदर ये नेकी मौजूद थी और ये अखलाक उसके अंदर मौजूद था और ये उसकी आदतें अच्छी आदतें थी। तो ऐसे बंदे को कहा जाता है कि आप बड़े ही बाअखलाक हैं। अच्छा, हमारे नज़दीक अखलाक की पता क्या तारीफ है? हमारे नज़दीक अखलाक उस बंदे का अच्छा है जो ज़ाहिरी तौर पे आपको धीमे लहजे से बात करे, आपसे बड़े प्यार से बात करे, बड़ी नरमी से बात करे, हम कहते हैं बड़ा बाअखलाक है। हालांकि वही बंदा उससे लड़ाई करके देख लो तो उसकी ऐसे लगता जैसे जुबान ही अपनी नहीं है। तो अखलाक ये नहीं होता, यानी कोई बंदा आपसे नरमी से बात कर ले तो ये नहीं कि वो बाअखलाक है। बाअखलाक वो आदमी है जिसकी तबीयत के अंदर ही अच्छी आदात मौजूद हैं, तबीयत के अंदर अच्छी आदात मौजूद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पैदाइशी तौर पर ही आप खुल्के अजीम पर फायज थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत में भी किसी को परेशान नहीं किया था, आप गाली नहीं देते थे, आप वादा खिलाफी नहीं करते थे, आप अमानतों में खयानतें नहीं करते थे। और ये जो सादिक और अमीन का जो टाइटल लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, ये इस्लाम की वजह से नहीं था, बल्कि ये जाहिलियत में लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मान लिया था। तो अल्लाह कहते हैं कि आप तो खुल्के अजीम पर फायज हैं, आप दीवाने, मजनून और नाउज़ु बिल्लाह पागल कैसे हो सकते हैं? फसयुब सिरु फसा फसतुब सिरु वयुब सिरून, चुनाचे अनकरीब आप भी देख लेंगे, वयुब सिरून, और वो भी देख लेंगे। ये जो आपको दीवाना कहते हैं ना, इनको भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। क्या? बिअय्यिकुमुल मफ्तून, के कौन तुम में दीवाना है, तुम में दीवाना कौन है, पागल कौन है, मजनून कौन है? अल्लाह के पास जाओ, फिर अल्लाह आपको बता देगा। इन रब्बक का, बेशक आपका जो रब है, हुआ आलम, वो खूब जानता है, बिमन, उस आदमी को, ज़ल्ला अन सबीली, जो गुमराह हो गया उसके रास्ते से, वह हुआ आलम बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है राह पाने वालों को, हिदायत हासिल करने वालों को अल्लाह बेहतर जानता है। यानी अल्लाह ताला को पता है गुमराह कौन है और हिदायत याफ्ता कौन है। फला तुतिइल मुकद्दिबीन, आप ना इताअत करें तकजीब करने वालों की। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो काफिर आपके पास आते हैं ना,
کہتے ہیں تھوڑی سی نرمی اختیار کرو تم، تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے ہیں ہم۔ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، ہم تمہارے معبودوں کو برا بلا نہیں کہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان جھوٹے لوگوں کی پیروی نہ کریں۔ ودو لو تدہن فیدہنون، وہ تو چاہیں گے کہ کاش آپ کچھ نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی نرمی آپ اختیار کریں اور تھوڑی سی وہ نرمی اختیار کریں، اور مداہنت کے ساتھ آپ سارے کام کریں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور نہ آپ اطاعت کریں ہر قسمیں کھانے والے نہایت حقیر حقیر کی، ہمازم مشاء بنمیم، بڑا ہی عیب جو چلتا پھرتا ہے، چغل خور ہے، مناع للخیر معتد اثیم، بہت روکنے والا ہے بھلائی سے، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار۔ یہ اوصاف جس بندے کے اندر بھی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی بات نہ مانے۔ جو بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے۔ جو عیب جو ہی کرتا ہے بس کیڑے نکالتا ہے، کس کے اندر کون سی خامی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی بات نہ مانے۔ اور اسی طریقے سے جو چغل خور ہے، جہاں بیٹھتا ہے چگلیاں کرتا ہے، یہ بندہ بھی صحیح نہیں۔ مناع للخیر، بھلائی کے کاموں کو روکتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، سخت گناہ گار ہے، اور اجڑ ہے، اتلن اجڑ قسم کا، جسے کوئی تمیز نہیں ہے، بعد ذالک ذنیم، علاوہ اس کے کہ وہ بے اصل ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ اس کا جو سلسلہ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، فوت ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی کا اب سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ابھی اس کی چونکہ اولاد نہیں ہے، اگلے ہی چند سالوں میں اس کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اجڑ ہیں، بعد ذالک ذنیم، بعد اس کے کہ یہ حرام زدے ہیں، حرام زادہ، یعنی جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور جس کا باپ بھی اپنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کے تو باپ کا علم نہیں ہے، اور وہ تانے دیتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ صاحب مال ہے اور صاحب اولاد ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے سردار آپ کے پاس، ابو جہل ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، فلاں فلاں، جو آپ کو ولید ابن مغیرہ ہے، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ نہ تو تیرے پاس مال ہے اور نہ تیرے پاس اولاد ہے، اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ مال اور اولاد کی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ سلوک کرتے ہیں۔ اذا تتلا علیہ، جب بھی تلاوت کی جاتی ہے ان پر، اس پر ہماری آیات، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو افسانے ہیں، پہلے لوگوں کی باتیں، ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھہرو ذرا صبر کرو، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اسے داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر، ناک پر، قیامت کے دن۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ جو ناک پر جو نشان لگانا ہے نا، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ بھئی ناک نہیں رہتی، اگر یہ کام کر لوں نا تو میری ناک نہیں رہتی، کیونکہ اس ناک کو رکھنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری ناک کو داغدار کر دوں گا قیامت کے دن، اور تمہاری ناک کٹ جائے گی جب تمہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر کے میرے فرشتے بڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے باغ والوں کا جو بخیلی کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے پاس پیسے ہیں، جتنا بھی مال و دولت ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا ہی مال ہے۔ اللہ جب تقاضا کرتا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں دینا بھی چاہیے۔ اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا اس آدمی کا جو بڑا ہی بخیل تھا اور اللہ کے راستے میں کچھ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انا بلوناہم، بلا شبہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، کما بلونا، جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیسرمنہا مصبحین، کہ اس کو ضرور کاٹ لیں گے، اس یعنی جو اس کا پھل ہے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، یعنی کچھ بھائی تھے آپس میں، تو آپس میں طے کیا کہ ہمارا جو باغ ہے نا صبح صبح جائیں گے، جب کوئی بندہ بھی اٹھا نہیں ہوگا تو جائیں گے اور جا کر کے پھل اپنا توڑیں گے اور اس کو لے آئیں گے، اور کسی کو نہیں دینا، ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کہتے تھے، یعنی کسی کو استثناء نہیں کر رہے تھے،
مطلب یہ کہ اتنا مال غریب کا ہے، اس کے علاوہ ہم نے سارا مال اپنے پاس رکھنا ہے۔ یا یہ نہیں کہتے تھے اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے، فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر کیا اس باغ پر ایک پھرنے والا یعنی تمہارے رب کی طرف سے عذاب۔ ابھی انہوں نے صبح اٹھ کے باغ کو کاٹنا تھا، تو اللہ نے راتوں رات وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے تھے، تو اللہ نے ان کے جو باغ تھا ان کے اوپر عذاب کو بھیج کر کے سارے باغ کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا، فاصبحت کالصریم، تو وہ ہو گیا باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ فتنادوا مصبحین، اب انہیں تو نہیں پتا تھا، وہ تو رات سو رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا۔ فتنادوا مصبحین، تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح ہوتے ہی، صبح وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ بھائی نکلو، ہم نے جا کر کے باغ کو کاٹنا ہے اور اس کے پھل کو حاصل کرنا ہے۔ انغدو، صبح صبح چلو تم، اعلی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کن تم سارمین، اگر تم پھل کاٹنے والے ہو، یعنی اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو صبح صبح نکلو تاکہ کوئی اور بندہ ہمارے پیچھے نہ آئے۔ فانطلقوا، تو وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور وہ چپ کے آپس میں کہہ رہے تھے، آپس میں آہستہ آہستہ بات کر کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کر رہے تھے، کس بات کی؟ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ ہرگز نہ داخل ہونے پائے اس باغ میں آج تم پر کوئی بھی مسکین، یعنی اونچی نہیں بات کرتے تھے، کئی محلے والے ہماری باتیں ہی نہ سن لیں، بلکہ آہستگی آہستگی میں بات کرتے کہ آج کسی مسکین کو ہمارے باغ میں نہیں آنا چاہیے، ہم کسی مسکین کو ایک پھل بھی نہیں دیں گے۔ وغدو، اور وہ صبح سویرے نکلے، اعلی ہر دن، مسکین کو روکنے پر قادرین، قادر سمجھتے ہوئے، یعنی ایسے انہیں لگتا تھا کہ ہم اب آج واقعی کسی مسکین کو نہیں آنے دیں گے۔ فلما رأوها، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالو، کہا، انا لضالون، بلا شبہ ہم تو البتہ راہ بھول گئے ہیں، ایسے لگا جیسے ہمیں رستہ بھول گیا ہے۔ بل نحن محرومون، پھر وہ سمجھیں کہ باغ تو ہمارا یہی ہے، روزانہ اس راستے پر آتے ہیں، ہماری زمین ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہماری چونکہ نیت غلط تھی اور ہم نے مسکینوں کا حق مارا تھا، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، اللہ نے ہم سے اس باغ کو چھین کر کے، ہم غریبوں کو محروم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ قال اوسطہم، ان بھائیوں میں جو تھوڑا سا بہتر تھا نا، اس نے کہا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے اللہ رب العالمین کی؟ قالوا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم، پھر متوجہ ہوا ان کا بعض بعض پر، یتلاومون، وہ آپس میں ملامت کرتے ہوئے، یعنی کوئی کسی کو کہتا تھا کہ تو نے یہ بات کہی تھی کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، وہ اس کو الزام دیتا کہ تیرا اصل میں یہ خواہش تھی تیری۔ بہرحال وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا طاغین، بلا شبہ ہم ہی سرکش تھے، عسا ربنا ان یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں دے، خیرن منہا، اس باغ سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اپنے مال پہ سام بن کے بیٹھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی بھی یہ مال ہم سے جدا نہیں ہوگا اور ہم کبھی بھی کسی کو نہیں دیں گے، بہنوں کا حصہ مارنے والے، ہڑپ کر جانے والے، کمزور رشتہ دار کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مال کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے، پھر حشر میں بھی لے جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جنہوں نے اس بات کی پلاننگ کی تھی، اللہ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اور وہ لوگ بعد میں انہیں احساس ہو گیا، تو اللہ رب العالمین سے پھر توبہ بھی کی اور عزم کیا، اور دوبارہ اللہ رب العالمین سے امید کی کہ شاید اللہ اس سے بہتر ہمیں باغ دے دے۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ دنیا کا عذاب بہت چھوٹا ہے۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور البتہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے، ان للمتقین، بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پھر ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟
یعنی لوگ کہتے تھے کہ زندگی جیسے مرضی گزارو، پہلی بات یہ کہ مرنا ہی نہیں، مر گئے تو اللہ نے ہمیں جنت ہی دینی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، یعنی دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ باتیں پڑھتے ہو؟ یعنی کیا کسی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بھی گزارو اور پھر اللہ کی جنتوں کے حقدار بھی بن جاؤ؟ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ ساری باتیں لکھیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بلا شبہ تمہارے لیے اس میں البتہ وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے تم جس چیز کو پسند کرو گے اللہ تمہیں وہ دے دے گا۔ ام لکم ایمان علینا بالغہ، ام لکم ایمان، کیا یا تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں ہمارے ذمے جو پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن؟ ان لکم لما تحکمون، یقیناً تمہارے لیے البتہ وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی قسمیں اٹھا لی ہیں کہ قیامت کے دن جو تم کہو گے وہ تمہارے ساتھ سلوک کروں گا؟ ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اتنے اعتماد کے ساتھ یہ کافر کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، یا مریں گے تو زندہ ہی نہیں ہونا، زندہ ہوں گے تو پھر جنت میں ہی جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کیا یہ اتنا اعتماد اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کچھ قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ میں نے لازمی آپ کو جنت میں بھیجنا ہے؟ سلہم، اللہ کہتے ہیں آپ ان سے سوال کیجئے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے اس بات کا ضامن؟ یعنی اس بات کی گارنٹی کون دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے، یعنی کافر سمجھے کہ جنت ہی میں جانا ہے ہم نے، کون ہے اس بات کا ضامن؟ ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چاہیے کہ وہ لے آئے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی شریک ہے جو انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جنت میں ہی جاؤ گے جو مرضی ہو جائے؟ تو اللہ کہتے ہیں لاؤ پھر اپنے شریک اور انہیں کہو کہ ہمیں جنت میں بھیجو۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی کو کھول دیں گے، اس کے اوپر جو کپڑا ہوگا اللہ اس کو ہٹا لیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ، اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ یہ جو کافر، اللہ جب قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور اللہ کی پنڈلی حقیقتاً موجود ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے، اللہ کی جو پنڈلی ہے وہ موجود ہے، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، ہر مومن اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ یہ جو کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، یہ باوجود کوشش کے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ڈھانپتی ہوگی انہیں ذلت، ذلت ڈھانپ لے گی اور نگاہیں جھک جائیں گی۔ وقد کانوا، اور تھے وہ، یدعون بلائے جاتے، الی السجود، سجدے کی عبادت کی طرف، وہم سالمون، جبکہ وہ سالم تھے۔ اللہ کہتے ہیں اب تو آگے نا یہاں پہ، اور اب تو کمر تختہ بن گئی، جب یہ صحیح سالم تھے ان کو تب سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، تب تو نہیں سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذرنی، مجھے چھوڑ دیجئے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور ہر اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو، قرآن کو۔ اللہ کہتا ہے مجھے اور اس کو چھوڑ دو، میں اس کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ کرنے والا ہوں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ وہ نہیں جانیں گے، نہیں وہ جانیں گے، یعنی ایسے ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ان قیدی متین، بلا شبہ میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر، یعنی کوئی اجرت، کوئی پیسے مانگتے ہیں؟ فہم من مغرب مثقلون، تو وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہے، یعنی وہ آپ کو پیسے چونکہ دینے پڑتے ہیں اس لیے وہ آپ کی بات نہیں مانتے۔ کیا اللہ کہتے ہیں کیا ایسی بات ہے؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس علم غیب ہے؟ فہم یکتبون، تو وہ اسے لکھتے ہیں۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ولولا ان تدارکہ، اور اگر نہ ہوتی کہ پا لیا اس کو نعمت نے، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، لنبذ بالعراء، تو وہ ضرور پھینکا جاتا،
چٹیل میدان میں وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتا، مذمت کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو چٹیل میدان میں مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکال کے پھینک دیا تھا، اگر وہ اللہ کی اس کے اوپر نعمت نہ ہوتی تو وہ وہیں پڑا رہتا۔ فجتباہ ربہ، تو اس سے چنانچہ چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو پھر اسے دوبارہ کر دیا صالحین میں سے۔ وہیں یکادو، اور تحقیق قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا یزلقونک بابصارہم، کہ وہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی تیز نظروں سے، یعنی ایسے گھورتے ہیں آپ کو، لما سمعوا الذکر، جب بھی وہ ذکر قرآن کو سنتے ہیں، ویقولون، پتہ کیا کہتے ہیں، انہ لمجنون، بلا شبہ وہ ضرور دیوانہ ہے، وما ہوا الا ذکر، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت، للعالمین، جہان والوں کے لیے، جہانوں کے لیے۔ سورۃ الحاقہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے ثابت ہونے والی؟ اللہ کا یہ انداز بڑا خوبصورت ہے، اور اس انداز میں یعنی ایک روب ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ثابت ہوگی، آپ کو کیا پتا کہ ثابت ہونے والی کیا چیز ہے؟ اور آپ کو کس چیز نے خبر دی کہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ثابت ہونے والی چیز پتہ کیا ہے جسے جھٹلایا تھا قوم ثمود نے، عاد نے، بالقاریہ، کھڑکھڑانے والی کو، قیامت کو کھڑکھڑانے والی کو قوم عاد اور ثمود نے جھٹلایا تھا۔ فاما عاد، چنانچہ پھر جو ثمود تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، وہ ہلاک کر دیے گئے حد سے گزرنے والی خوفناک آواز کے ساتھ۔ واما عاد، اور لیکن عاد جو تھے، فاہلکوا بريح، تو وہ ہلاک کیے گئے ہوا سرسرن، انتہائی یخ، عاتیہ، سرکش آندھی سے۔ یہ جو قوم عاد تھی، جب ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ میری بات نہیں مانو گی، اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ اگر عذاب ہے تو لے آؤ، ہم کون سے اس سے ڈرنے والے؟ اللہ نے ایک عرصے تک بارش نہیں کی، اور پھر اللہ نے ہوا بھی نہیں بھیجی، اور بالآخر اللہ نے جب ہوا بھیجی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ابھی ہوا آئے گی، اس کے بعد پھر بادل آئیں گے، بادل کے بعد پھر بارش ہوگی، تو وہ بجائے اس کو اپنے لیے عذاب سمجھتے بلکہ وہ اس سے خوش ہونے لگے، انہیں یہ لگا کہ ابھی بارش ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو طوفان میں بدل دیا۔ تو سخرہا، اللہ نے مسلط کیا اس کو، علیہم، ان پر، 7 لیال، 7 راتیں، و 8 ایام، 8 دن مسلسل، 8 دن اور 7 راتیں، حسوماً، جڑ کاٹ دینے والی، فنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی۔ فطر القوم فیہا صرعا، چنانچہ آپ دیکھیں گے اس قوم کو اس میں بچھاڑے ہوئے، ہلاک کیے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے، گری ہوئی کھجوروں کے وہ تنے، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا ہے، تو کیا تو دیکھتا ہے ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا؟ وجاء فرعون، ارتکاب کیا تھا فرعون نے، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات بالخاطیہ، اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اور قوم فرعون نے، اور جتنی بھی بستیاں تھیں انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم، چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اپنے رب کے رسول کی، فاخذهم اخذۃ الرابیہ، تو اس رب نے پکڑ لیا انہیں پکڑنا انتہائی سخت، یعنی اللہ نے عذاب بھیج کے انتہائی سخت طریقے سے ان کو پکڑ لیا۔ انا لما طغى الماء، بلا شبہ جب طغیانی کی پانی نے، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کر لیا کشتی میں۔ یہاں پہ اللہ نے نوح کا تذکرہ کیا ہے، جب پانی بہت زیادہ ہو گیا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا، لنجعلہا، تاکہ ہم کریں اس فعل کو تمہارے لیے، تذکرۃ، نصیحت، وتعیہ، اور تاکہ یاد رکھیں، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ یہ نشان بن سکے، یہ لوگوں کے لیے ایک علامت رہ سکے، اور لوگوں کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی رہتی دنیا تک یہ باقی رہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک بار پھونکنا، وحملت الارض، اور اٹھائی جائے گی زمین، والجبال، پہاڑ، فدکتا،
تو ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتم واحدہ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا یک بارگی میں۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اس میں کوئی پیریڈ نہیں ہوگا، بلکہ یک بارگی میں ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن وقعت الواقعہ، واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی قیامت۔ وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ ہوگا اس دن انتہائی کمزور۔ یہ جو اتنا مضبوط آسمان ہے کہ کھربوں پتہ نہیں اس میں لاکھوں سال ہیں یا کروڑوں سال ہیں یا اربوں سال ہیں کہ یہ موجود رہے گا، اور اس میں کوئی، اس میں دراڑ شگاف، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں رہے گا، لیکن قیامت کے دن انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ ویحمل عرش ربک، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے، یعنی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اس وقت جو فرشتے ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں۔ البتہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کو لایا جائے گا تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا، کہ اللہ کے جو عرش کو اس وقت اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کے کانوں کی لو سے لے کے کندھوں تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، یہ 100 سال کی مسافت پر ہے، یعنی اتنا زیادہ، اور بعد میں 70 سال، اور بعد میں اس سے زیادہ کا تذکرہ ہے۔ تو بڑے بڑے فرشتے، 8 فرشتے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے، لا تخفى منکم خافیہ، نہیں چھپے گا تمہارے رازوں میں سے کوئی راز، اللہ سے کوئی بات پھر پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پھر لیکن رہا وہ شخص کے جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، یعنی جس کی نیکیاں زیادہ تھی برائیاں کم تھی، اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فَيَقُولُ، کہے گا، ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اس لیے ملا، کامیابی اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یقیناً مجھے، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ میں حساب، اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، یعنی میرا حساب ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ ہوگا پسندیدہ زندگی میں، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، قطوفہا جانیہ، جس کے پھل انتہائی قریب ہوں گے۔ کلو، ان سے کہا جائے گا، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنی ان، مزے سے، بما، بدلے ان اعمال کے، اسلف تم، جو تم نے آگے بھیجے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ ایام میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، لیکن وہ شخص جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال بشمالی، اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوت کتابیہ، میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ موت ہوتی فیصلہ کر دینے والی، موت ہی فیصلہ کن ہوتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں فائدہ دیا مجھے میرے مال نے۔ مجھے لگتا تھا کہ مال ہر کام کر جاتا ہے، جیسے دنیا میں مالدار شخص ہر کام مال کے ذریعے کر سکتا ہے، تو میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حالک عنی سلطانیہ، فنا ہو گئی مجھ سے میری سلطنت، بادشاہ تھا دنیا میں، اب تو میری بادشاہت بھی نہیں رہی۔ ابھی یہ باتیں سوچ رہا ہوگا، خذوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑو، فغلو، اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعہا، جس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہوگی، فسلکو، اس میں اس کو جکڑ دو، یعنی اس کو پرو دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وجہ یہ ہے بلا شبہ وہ تھا نہیں ایمان لاتا اللہ عظمت والے پر، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ شوق دلاتا تھا، رغبت دلاتا تھا کھانا کھلانے پر مسکینوں کو، نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو کہتا کہ مسکین کو کھانا کھلا دو۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لہذا نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی بھی غم خار دوست، کوئی بھی جگری دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام، نہ ہی کوئی کھانا اس کے لیے ہوگا، الا من غسلین، مگر سوائے زخموں کے، زخمیوں کے پیپ، جو زخموں سے نکلنے والی پیپ ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، گندا خون، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر گناہگار ہی۔
فلا اقسم بما تبصرون، سو میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی، تبصرون جسے تم دیکھتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جو جو چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں میں ہر چیز کی قسم اٹھاتا ہوں، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی جو چیزیں آپ نے آج تک دیکھی نہیں میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو گویا اللہ نے ہر چیز کی قسم اٹھا لی، اور ساتھ کہا کہ انہو لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ قرآن البتہ قول رسول کریم ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا تم ایمان لاتے، بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کسی کاہن کا قول، یہ کاہن کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ بلکہ یہ قرآن ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر وہ رسول گھڑ لیتا اس قرآن کو ہمارے ذمے، بعد الاقاویل بعض باتیں، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ضرور پکڑ لیتے اس کا دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ضرور کاٹ دیتے اس کی شہ رگ، رگ دل، رگ جان اس کی کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا۔ اللہ کہتے ہیں یہ رسول، تم کہتے ہو کہ یہ رسول جو ہے اس نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا، اگر رسول نے اپنی طرف سے شریعت کو بنایا ہوتا، شریعت سازی کی ہوتی، تو ہم رسول کی گردن کاٹ دیتے اور اس کی شہرک سے پکڑ کر کے اس کا کام تمام کر دیتے۔ اور اللہ پھر اگر اپنے رسول کو ختم کرنا چاہتا تو اس اللہ سے اس رسول کو بچانے کے لیے بھی کوئی میدان عمل میں نہ اترتا۔ اعتراض یہاں پہ یہ قادیانیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی طرف سے بات بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرے تو اللہ اس کی گردن ہی کاٹ دیتا ہے۔ تو اگر ہمارا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ تو اس کی گردن کاٹ دیتا، تو اللہ نے اس کو نہیں توڑ، اس کی گردن نہیں کاٹی، اور اللہ نے اس کو یعنی مہلت دی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سچا رسول ہے۔ تو یہ بہرحال ایک اعتراض، تو ایک واقعی ایک ایسا اعتراض ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہے بادشاہ، یعنی بادشاہ، اور بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اور بادشاہ نے خود سے اس کو اپنا وزیر یا مشیر بنایا ہے۔ اب وہ جو وزیر ہے یا جو مشیر ہے وہ اپنی طرف سے ایک خبر بنا کے اپنے لیٹر پیڈ پہ اپنی نیچے سٹیمپ لگا کے وہ جاری کر دے کہ بادشاہ کا یہ موقف ہے یا یہ لائحہ عمل ہے، حالانکہ وہ بادشاہ نے بات اسے کہی نہیں۔ ایک بندہ یہ ہے، ایک ہے کوئی بھی بھنگی چرسی آدمی یا کوئی بھی ایک چھوٹا موٹا بندہ وہ اپنی طرف سے اعلان کر دے کہ بادشاہ یہ کہتا ہے۔ اب دونوں میں سے بادشاہ کو غصہ کس کے اوپر آئے گا؟ ظاہر ہے اس بندے کے اوپر جو اس کا وزیر اور مشیر ہے، کیونکہ اس کی بات وہ اس کی نہیں ہوتی، وہ در حقیقت بادشاہ کی بات ہوتی ہے، اور لوگ بھی اسی بندے کی بات کو صحیح معنوں میں تسلیم کریں گے جس کا بادشاہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ہمارا وزیر اعظم، ایک اس کا معاون خصوصی ترجمان، ایک وہ خبر دیتا ہے، اور ایک محلے میں کوئی بندہ بھی اپنی طرح سے فیک نیوز چلا لیتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم نے کسی کو سزا دینی ہو تو وہ اپنے قریبی بندے کو ہی سزا دے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی بات لوگوں کے ہاں معتبر ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بندہ اٹھ کے اللہ کی طرف بات منسوب کر دے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اللہ کے رسولوں میں سے اگر کوئی بندہ یہ بات کرے گا تو اللہ واقعی اس کی جو شارک ہے، جو رگ جان ہے، اللہ واقعی اس کو کاٹ دے گا۔ تو رسول اگر کوئی ایسا کام کرے اللہ تب گردن کاٹے گا، لیکن اگر رسول کوئی ایسی بات نہیں کرتا، عام لوگ تو آج بھی بڑے سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، بڑے سارے لوگوں نے دعویٰ کر لیا، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فما منکم من احد عنہ وانه لتذکرۃ للمتقین، اور بلا شبہ وہ قرآن البتہ نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وانا لنعلم، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، ان منکم مکذبین، کہ بے شک تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں، تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وانہ، اور یقیناً وہ جھٹلانا یعنی اللہ کو، قرآن کو جھٹلانا، لحسرۃ علی الکافرین، البتہ حسرت ہوگا کافروں پر۔
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ وہ البتہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت عظمت والا ہے. سورۃ المعارج مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، یعنی سوال کیا کہ وہ عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہے اس کو کوئی بھی ٹالنے والا. وہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. ذی المعارج، جو اونچے درجوں والا ہے، جو اونچے درجوں والا ہے. یعنی اونچے درجے کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ بہت اوپر ہے. تعرج الملائکۃ، چڑھیں گے فرشتے اور روح جبریل الیہ اس کی طرف، فی یومن ایسے دن میں، کانا مقدارہ کہ ہے اس کی مقدار، 50,000 سنہ 50,000 سال. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے چڑھیں گے اس کی طرف ایسے سال میں جس کی جو مدت ہے، جس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال ہے. تو دو باتیں اس میں ہیں. نمبر ایک، یعنی زمین سے آسمان تک 50,000 جو سال ہے نا وہ فرشتوں کو لگ سکتے ہیں. یعنی عام اگر اس کی صورت بنائی جائے، 50,000 سال یعنی زمین سے آسمان کا تقریباً جو فاصلہ ہے وہ ہے. اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن اس سے مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ قیامت کا جو دن ہے وہ بھی 50,000 سالوں پر مشتمل ہے. فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے صبر جمیل، اچھا صبر کرنا ہے. انہم یرونہ بعیدا، بلا شبہ وہ لوگ تو عذاب کو بہت بعید دیکھتے ہیں نا. ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو بہت قریب. یعنی انہیں لگتا ہے کہ کیا عذاب بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت قریب ہے. اور قیامت کیا ہے؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا ہے. آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی صورت اختیار کر لے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ جیسے رنگین اون ہوتی ہے. یعنی یہ جو روئی ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی کر کے یہ ایسے پہاڑ ایسے ہوں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے. یعنی کوئی دوست کسی دوست سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے سے کوئی نیکی کا مطالبہ ہی نہ کر لے. یبصرونہم، ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے یا ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، وہ حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے. یودو، پسند کریں گے مجرم، لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ ببنین، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے. وہ چاہیں گے کہ اپنے بیٹے اللہ کو دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں. وصاحبتی، اپنی بیوی بھی دے دیں. واخی، اپنا بھائی بھی. وفصیلتی التی تؤوی، اور اپنا خاندان جو اسے جگہ پناہ دیتا ہے، یعنی خاندان بھی اللہ کو دے دیں. ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سب کا سب. ثم ینجی، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے. یعنی عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنی بیوی، اپنا بھائی، خاندان، کنبہ قبیلہ، یہاں تک کہ ساری زمین اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ اسے اس عذاب سے بچا دے اور نجات دے دے. تو اللہ اتنی بڑی آفر قبول نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں. انہا لظی، بلا شبہ وہ آگ بھڑکتی ہوئی ہے. لذاعۃ للشوی، ادھیڑ لینے والی ہے چمڑیوں کو. تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے، وتولا، اور سیدھے راستے سے منہ موڑا. وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا اور خوب سنبھال سنبھال کر کے رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان پیدا کیا گیا ہے بہت ہی حریص، کم حوصلے والا. یعنی اس میں حوصلہ تھوڑا ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے پہنچتی ہے کوئی برائی تو بہت ہی جزا فضا کرنے والا بنتا ہے. یعنی شور کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو نہایت ہی بخیل ہو جاتا ہے، سنبھال سنبھال کر کے پیسے رکھتا ہے، دیتا ہی نہیں کسی کو. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، سوائے نمازی. الذین، وہ ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں. نمازی نہیں، بلکہ نمازی وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتا ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، اس کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ اپنے مالوں میں جن کے مالوں میں حق ہے مقرر.
کن کے لیے؟ لسائل، سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے، یعنی جو سوال کرتا ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور جو سوال نہیں کرتا یعنی بچتا ہے اور خوددار ہے اور لیکن ہے مسکین، یہ بندہ ان کو بھی دیتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، بلا شبہ عذاب ان کے رب کا ایسا عذاب ہے کہ بے خوف نہیں ہوا جا سکتا اس سے، یعنی یہ نہیں کہ بندہ اس عذاب سے بے پرواہی اختیار کر لے، وہ ایسا عذاب نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، اپنے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن شرمگاہ کی حفاظت کہاں پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی؟ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک ہوا ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں، ان سے بھی آپ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ، تو بلا شبہ وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، چنانچہ جو تلاش کرے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ حد سے بچنے والے ہیں، یعنی زنا کرنے والے ہیں، یعنی اصل راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے اپنی جنسی تسکین کرنے والے ہیں، تو یہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدے کی راعون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی شہادتوں پر بھی قائم رہنے والے ہیں، یہ نہیں کہ شہادت دینے کی جب باری آئی تو کسی نے چار پیسے لگا دیے تو گواہی دینے سے ہی مکر گئے، ایسا نہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام جو اوصاف کے حامل لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ باغ میں معزز ہوں گے۔ فما للذین، چنانچہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، قبل کا، آپ کی طرف، محتین، تیزی سے دوڑتے آتے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، گروہ در گروہ، ایطمع کل امرئ، کیا طمع رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمت والی جنت میں؟ کلا، ہرگز نہیں، ہر کوئی کہتا ہے جنت میں جائیں گے، اللہ کہتے ہیں ایسے جنت میں تو نہیں جائیں گے نا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم، بلا شبہ ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، کس چیز سے؟ پانی کے نطفے سے۔ فلا اقسم برب المشارق، چنانچہ قسم کھاتا ہوں میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، یقیناً ہم البتہ قادر ہیں، علی، اس بات پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدلے میں لے آئیں بہتر ان میں سے، وما نحن مسبوقین، اور نہیں ہے ہم عاجز اور مغلوب، فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا، وہ باطل کاموں میں، برے کاموں میں مشغول رہیں، ویلعبوا، کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملیں اس دن سے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یوم یخرجون من الاجداث صراعا، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ آستانوں، بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، جیسے دنیا میں بتوں کی طرف، آستانوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے تھے نا، ویسے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، ڈھانپتی ہوگی ان کو ذلت، ذالک الیوم، یہی دن ہے وہ جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ سورۃ نوح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر، یہ کہ تو ڈرا اپنی قوم کو، من قبلی، قبل اس کے، کہ ان یاتیہم عذاب علیم، کہ آ جائے ان کے پاس دردناک قسم کا عذاب۔ قال، نوح نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ظاہر، ان اعبدوا اللہ، میرا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور تمہیں مہلت دے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بلا شبہ اللہ کا مقرر وقت جب آتا ہے تو نہیں وہ مؤخر کیا جاتا، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جانتے۔ قال، نوح نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بلا شبہ میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دن اور رات اور دن، فلم یزدہم، تو نہیں زیادہ کیا انہیں میری دعوت نے، الا فرارا، مگر حق سے بھاگنے میں ہی، میں جیسے جیسے ان کو دعوت دیتا ویسے ویسے وہ بھاگ جاتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُمْ، اور بلا شبہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو بخش دے انہیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو وہ انہوں نے کر لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے لپیٹ لیا اپنے اوپر اپنے کپڑے،
वअसर्रू, और अड़े रहे, वस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया, इस्तिकबारा, तकब्बुर करना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस नबी ने अपनी कौम को 950 साल, 1050 साल तबलीग की, और फिर अल्लाह से शिकवा किया कि वो तो बात ही नहीं मानते, जब भी दावत देता हूँ सुनते ही नहीं, या मैं दावत देता हूँ अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं ताकि दावत और पुकार बात हमारे कानों तक पहुंचे ही नहीं, और तकब्बुर करते हैं। सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, फिर मैंने उन्हें आवाज बुलंद दावत दी, यानी जब उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में दाखिल कर ली, मैंने इंतहाई ऊंची आवाज में उनको दावत दी। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम, फिर मैंने उनसे एलानिया कहा, वह असरर तू, और मैंने खुफिया कहा उनसे, इसरारा, बिल्कुल खुफिया, अलग थलग जाके, एक एक घर पे जाके, उनकी बैठक में बैठ करके, अलग अलग कॉर्नर मीटिंग करके मैंने हर तरीका इख्तियार कर लिया। फ़कुल तो इस्तगफिरू, मैंने बताया उनसे क्या कहा, इस्तिगफार करो, बख्शिश मांगो अपने रब से, इन्नहु काना गफ्फारा, बिलाशुबा वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो भेजेगा बारिश तुम पर मूसलाधार, व युमदिदकुम बि अमवाल, और बढ़ाएगा तुम्हें मालों के साथ, बेटों के साथ, वयजअल लकुम जन्नातिन, और पैदा करेगा तुम्हारे लिए बागात, वयजअल लकुम अन्हारा, और जारी करेगा तुम्हारे लिए नहरें। मालकुम, तुम्हें क्या है, ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, नहीं तुम अकीदा रखते अल्लाह के लिए वक़ार, अजमत का, वक़द खलक़कुम अतवारा, हालांकि उसने तुम्हें मुख्तलिफ मरहलों के साथ पैदा किया है, कभी पानी का नुतफा, कभी खून, कभी फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर कभी छोटा सा बच्चा, और फिर छोटे से बच्चे के बाद जब उसकी पैदाइश, और इस पैदाइश में दर्जनों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों रंग हैं जो बच्चा तब्दील करता है, शक्ल बदलता है। अल्लाह ने तुम्हें इन तमाम सूरतों के साथ पैदा किया। अलम तरो कैफा खलक़ल्लाहु, क्या तुमने नहीं देखा किस तरह अल्लाह ताला ने पैदा किया 7 आसमान, तिबाकन, ऊपर नीचे, वजअल कमर, उसने पैदा किया चांद को, उसमें नूर है, और उसने बनाया सूरज को चराग, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, और अल्लाह ही ने तुम्हें उगाया है जमीन से खास अंदाज से उगाना। यानी इंसान की जो तख्लीक है ना, वो जमीन से है, क्योंकि हर चीज पानी जमीन, हम अल्लाह ताला ने हमें तुराब, मिट्टी से पैदा किया है। सुम्मा युईदुकुम, फिर वो तुम्हें लुटाएगा उसी में, यानी बंदा फिर मिट्टी में जाएगा, वह युखरिजुकुम इखराजा, और वो तुम्हें निकालेगा दोबारा निकालना। अल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना, ली तस्लुकू, ताकि तुम चलो, मिनहा, इससे, सुबुलन फिजाजा, कुशादा राहों में। काला, कहा, नूह, नूह ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नहुम असौनी, बिला शुबा उन्होंने मेरी नाफरमानी की है, वत्तबऊ, मेरी पैरवी की है, और उन्होंने पैरवी की, मन उसकी, लम यजिदहु मालुहु, के नहीं ज्यादा किया उसको उसके माल ने, उसकी औलाद ने, इल्ला खसारा, मगर खसारे में ही, वमकरू मकरन कुब्बारा, उन्होंने मकर किया बहुत बड़ा मकर। वकाल, उन्होंने कहा, ला तदरुन्ना आलिहतकुम, इधर नूह दावत देते थे, कौम कहती थी कि भाई अपने माबूदों को ना छोड़ना, वला तदरुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा, और हरगिज ना छोड़ना तुम वद को, ना सुआ को, ना यगूस को, ना यऊक को, और ना नसर को। ये 5 बुत उन्होंने बना रखे थे जिनकी वो बंदगी करते थे। ये दर हकीकत बुजुर्गों के खाके थे, जो बुजुर्ग अच्छे थे वो मर गए, फिर उनकी मूर्तियां बना ली गई, फिर उनके सामने सजदा करना शुरू कर दिया गया, फिर उनको रब बना लिया। तो लोग क्या कहते थे कि नूह की बातों में ना आना, बल्कि इन अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, वक़द अज़ल्लू कसीरा, और तहकीक उन्होंने गुमराह किया है बहुत सारे लोगों को। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, और ना तू ज्यादा कर तू ए अल्लाह जालिमों को मगर गुमराही में, अल्लाह इनको थोड़ी सी और गुमराही दे दे। मिम्मा, इस वजह से, खती आती में, अपनी खताओं से, उगरी को, वो गरक कर दिए गए, फाउद खिलो, तो वो दाखिल किए गए आग में। फलम यजिदू लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा, फिर ना उन्होंने पाया अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार। वकाल, और कहा, नूह, नूह ने, रब्बी ए मेरे रब, ला तज़र अलल काफिरीन, ला तज़र अलल अर्दी, ना तू छोड़ जमीन पर काफिरों में से दय्यारा, कोई भी रहने वाला, अल्लाह सबको हिलाक कर दे, कोई एक भी रहने वाला काफिर इस दुनिया में ना रहे। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक, अल्लाह मैं ये जो कहता हूँ कि सारे लोगों को हिलाक कर दे, उसकी वजह यह है कि बेशक अगर तूने छोड़ा तो वो गुमराह कर देंगे तेरे बंदों को, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, और नहीं वो जनेंगे मगर फाजिर काफिर ही। बच्चा काफिर नहीं होता,
لیکن بالآخر یہ اس کو کافر ہی بنا دیں گے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی، اور ہر اس آدمی کو جو میرے گھر میں داخل ہو گیا مومن ہو کر، وللمؤمنین ایمان والوں کو بھی، والمؤمناتی اور ایمان والیوں کو بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی اور ہلاکت میں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ہم نے پیچھے ان باتوں کا تذکرہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیج کر کے تمام کے تمام کافروں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر کے پانی میں ان کو غرق کر کے رہتی دنیا تک ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ سورۃ الجن مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنوں کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے سورت کا نام جن ہے۔ قل کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع، کہ بے شک غور سے سنا قرآن کو، نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا، انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآن عجبا، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اوکاز جو ہے نا، اس کی طرف آپ راستے میں تھے، پھر آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے، وہ رات کا پہر ہوگا یا صبح کا وقت ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو جنوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود تھا، انہوں نے جب قرآن مجید کو سنا اور انہیں بڑا عجیب لگا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جنوں نے آپ کے قرآن کو سنا ہے، اور جنوں نے آگے سے کیا کہا، یہدی الی الرشد، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، وانہ تعالی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ ہے نا ان کو ایک سبق دیا ہے کہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ اس قرآن کو ماننے والے جن ہیں، جو جن بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور تم تو جنوں سے بھی گئے گزرے ہو کہ کم از کم جنوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور اس کو تسلیم کر لیا، اور آپ ابھی بھی اپنے ضد اور عناد میں پڑے ہیں، اور جنوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تعالیٰ، اور یہ کہ بہت بلند ہے، جد ربنا، ہمارے رب کی شان، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ کہتے تھے ہمارے بے وقوف اللہ پر جھوٹ، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے گمان کر لیا تھا، الَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ ہرگز نہیں کہیں گے جن اور انسان اللہ پر جھوٹ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے، یعوذون، وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ لوگوں کی، فزاہدوہم رہقا، سو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو سرکشی میں، تو جنوں نے کہا کہ کچھ انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں۔ عرب میں اکثر جو جاہلیت میں اور آج بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشرک کیا کرتے تھے، جب کسی نئی وادی میں جاتے، کسی نئی بستی میں، تو وہاں پہ جا کر کے کیا کرتے، ایک آواز بلند کرتے کہ یہاں پہ جو جنوں کا سردار ہے، میں ہر قسم کی شرارت سے، شر سے اپنے آپ کو اس بڑے جن کی پناہ میں دیتا ہوں، تو جس سے کیا، ایک تو یہ شرک ہے کیونکہ پناہ تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے، تو یہ کچھ لوگ جنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی بڑے جن کی پناہ میں دے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنوں کو سرکشی میں اور بڑھا دیا، کیونکہ آپ جب کسی کو بلا وجہ پروٹوکول دیں گے تو ظاہر ہے وہ سرکشی کرے گا، تو کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جنوں کو سرکش بنا دیا ہے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بلا شبہ انہوں نے گمان کر لیا تھا، کما ظننتم، جیسا کہ تم جنوں نے گمان کیا تھا، کہ ان یبعث اللہ وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بھیجے گا کسی کو بھی رسول بنا کر کے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا ہے آسمان کو، فوجدناها، تو ہم نے پایا اسے بھرا ہوا، حرسا شدیدا وشہبا، سخت پہرے داروں سے اور شولوں سے، یہ جن آسمان کی طرف اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے سخت پہرا لگا رکھا ہے وہاں، اور سخت پہرے دار موجود ہیں، شعلے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور یہ کہ ہم تھے بیٹھا کرتے تھے اس آسمان کے ٹھکانوں میں، لِلسَّمْعِ، باتیں سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، لہذا جو کوئی کان لگاتا ہے اب، وہ پاتا ہے اپنے لیے شعبہ، اپنے لیے شعلہ، رصدن، گھات میں تیار، جیسے کوئی اوپر جاتا ہے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، ایک فرشتہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ شہاب ثاقب اس کو مارتا ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، لہذا پہلے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ ہوتا تھا لیکن اب ہم نہیں جانتے، کیا شر کا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ان کی بابت ان کے رب نے بھلائی کا، اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑتی ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ،
اور جنوں نے کہا کہ ہم میں کچھ نیک ہے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ہم میں اس کے علاوہ ہیں۔ یعنی انسانوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، اور جنوں کے اندر بھی ایسا ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں کچھ برے لوگ ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، تھے ہم مختلف طریقوں، مختلف مذاہب پر، ہر کوئی اپنے اپنے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ اللہ نعجز اللہ، کہ ہم ہرگز نہیں اللہ کو عاجز کر سکیں گے زمین میں، اور ہرگز نہیں اس کو عاجز کر سکیں گے بھاگ کر کے۔ یعنی ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہرا بھی نہیں سکتے، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کو تسلیم کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ ہم نے جب سنی ہدایت کی بات تو آمنا بھی، ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، چنانچہ جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فلا يخاف بخسا، تو نہیں وہ ڈرے گا کسی نقصان سے، ولا رحاقا، اور نہ کسی زیادتی سے۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ کچھ ہم میں مسلمان ہیں، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، چنانچہ جو اسلام لے آئے، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے تلاش کر لی ہے راہ حق۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظالم ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ ہیں جہنم کا ایندھن۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور وہی کی گئی ہے یہ کہ وہ قائم رہیں سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم پلائیں گے انہیں وافر پانی۔ جو بندہ بھی سیدھے راستے پر رہے گا تو اللہ اسے وافر پانی پلائے گا۔ وافر پانی پلانے کا مطلب یہ، اللہ اس کے اوپر بہت ساری نعمتیں برسائے گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں آزمائے انہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کی ذکر سے، نصیحت سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ رب اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، مسجد میں اور مسجد سے باہر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، یا حسین مدد نہیں کہنا چاہیے، یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی سے مدد مانگنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لما قام، جب کھڑا ہوا، العبد اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یدعو، وہ اللہ کو پکارے، کادو، قریب تھے، یکون علیہ لبدا، کہ وہ اس پر بھیڑ کی، کہ بھیڑ کر کے اس کے اوپر کود پڑیں، اور لوگ رش ڈال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جرم یہ تھا کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے ہی رب کو، ولا اشرکو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بھی اس کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو۔ قل، کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ کل، کہہ دیجئے، انی لن یجیرنی، یقیناً ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کے عذاب سے، احد، کوئی ایک، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ، سوائے پہنچا دینے کے اللہ کا حکم، ورسالاتہ، اور اس کے پیغامات، ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم، تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، اس عذاب کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، فسیعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون زیادہ کمزور ہے باعتبار مدد کے، واقل عددا، اور کم تر ہے عدد میں۔ قل، کہہ دیجئے، ندری، نہیں میں جانتا، اقریب، وہ عذاب قریب ہے، ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ام یجعل لہ ربی امدا، یہ مقرر کرتا ہے اس کے لیے میرے رب کو لمبی مدت، عالم الغیبی، مجھے باتوں کا نہیں پتا عذاب کب آئے گا، وہی غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبی احدا، تو نہیں وہ مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو مگر یہ پسند کرے اپنے رسول میں سے، فإنہ یسلک، تو وہ مقرر کرتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے ایک محافظ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دی ہیں پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، بما، ان چیزوں کا، لدیہم، جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَى، اور اس نے شمار کر رکھا ہے، کل شیء عددا، ہر چیز کا گنتی کے اعتبار سے۔ سورۃ المزمل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل سے ملاقات ہوئی اور پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل کو دیکھا، اور آپ بیمار ہو گئے، گھر میں آ گئے، اور آپ اپنے لحاف میں، چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو آ، وحی آئی اور کہا کہ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، رات میں
الا قلیلا مگر تھوڑا سا، نصفہ آدھی رات، یعنی آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کیجئے، اون کس یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، ورتل قرآن ترتیلا اور پڑھیے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے۔ رات کی نماز تراویح، نماز جو تہجد ہے، قیام اللیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم ان قریب ڈالیں گے آپ پر ایک بات جو انتہائی بھاری ہے، ہم انتہائی بھاری بات آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بلا شبہ رات کا اٹھنا، یہ اشد یہ زیادہ سخت ہے، وطئن نفس کے کچلنے میں، واقوم قیلا اور زیادہ درست رکھنے والا ہے بات کو۔ جو رات اٹھ کے تہجد پڑھتا نا، اس میں اندر قوت فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ بات اچھی طریقے سے کرنا جانتا ہے، اور اپنے نفس کو کچلنے کے لیے رات کا اٹھنا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان لک فی النہاری، بلا شبہ آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے بہت زیادہ، لہذا رات میں اللہ کی جو بندگی ہے وہ کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور متوجہ ہو جائیے اس کی طرف یکسو ہو کر۔ رب المشرقی، مشرق ہے رب ہے، مغرب کا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا تو آپ اسے اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کافر آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور انہیں چھوڑ دیجئے اچھے طریقے سے چھوڑنا، وہ جو مرضی آپ کو کہہ لیں۔ وَذَرْنِي اور مجھے چھوڑ دیجئے، وَالْمُكَذِّبِينَ اور تکذیب کرنے والوں کو، اُولی النعمتی آسودہ حال لوگوں کو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وَجَحِيمًا بھڑکتی ہوئی آگ، وطعامن اور کھانا ہے، ذا غصۃ گلے میں پھنس جانے والا، وعذاب علیم اور دردناک قسم کا عذاب، یوم ترجف الارض جس دن کانپیں گی زمین، والجبال پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا ریت کے ٹیلے بھر، یعنی ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، اور انتہائی نرم و نازک ہوں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو گواہی دینے والا ہے تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے کہ فرعون کی طرف ایک رسول ہم نے بھیجا، فعصی فرعون الرسول چنانچہ نافرمانی کی تھی رسول فرعون نے اس رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا تو ہم نے پکڑ لیا اسے پکڑنا انتہائی سخت، فکیف تتقون پھر تم کیسے بچو گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا، یومن اس دن کے عذاب سے، یجعل الولدان شیبا جس دن وہ کر دے گا بچوں کو بوڑھا، السماء منفطر به آسمان پھٹ جائے گا اس وجہ اس بوجہ اس کے، کان وعدہ مفعولا اور ہے اس کا وعدہ کیا ہوا، ان هذه تذکرہ بلا شبہ یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا لہذا جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف کو راستہ، ان ربک بے شک آپ کا رب، یعلم جانتا ہے، انک تقوم ادنا کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی قریب، من ثلثی اللیل رات کے دو تہائی، ونصفہ کبھی آدھی رات، وثلثہ کبھی ایک تہائی، وطائفۃ من الذین اور لوگوں میں سے ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ وہ بھی قیام کرتا ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ رب العالمین اندازہ لگاتا ہے رات اور دن کا، علما اس نے جان لیا ہے، الن تحصوہ کہ ہرگز نہیں تم نبھا سکو گے، فتاب علیکم پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، فقرأوا ما تیسر من القرآن چنانچہ تم پڑھو جو آسان ہو قرآن۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 3 حصے قیام کرتے، کبھی رات کے 2 حصے قیام کرتے، بعد میں اللہ تعالی نے اس میں تخفیف پیدا کر دی، کہا کہ جتنا دل کرتا ہے قرآن پڑھو، لہذا یہ سمجھنا کہ اتنا رات پڑھیں گے تو پھر جا کے قیام پورا ہوگا، ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کے اندر سہولت ہے اور جو آپ کو آسان لگے، عالما اس نے جان لیا کہ ان سیکون منکم مرضی کہ بے شک تم میں کچھ بیمار ہیں، وآخرون اور کچھ دوسرے بھی ہیں، یضربون فی الارض جو زمین میں چل تاکہ وہ دوسرے کچھ دوسرے کے وہ چلیں گے زمین میں، یبتغون فضلا من اللہ وہ تلاش کریں گے اللہ کا فضل، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، یعنی کوئی دن بھر کاروبار کرنے والے کوئی مجاہد ہیں تو ان کے لیے رات کو کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ تو تم پڑھو جو آسان ہو اس قرآن میں، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو کرتے حسنا، وما تقدموا جو تم آگے بھیجو، لانفسکم وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، کوئی بھی بھلائی تجدوہ عند اللہ تم اسے پالو گے اس کو اللہ کے ہاں،
ہوا خیرن وہ بہتر ہے، وہ آدم اجرا اور اجر میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر، بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المدثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ والرجز فاہجر اور پلیدی کو چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی پلیدی نہیں تھی، عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ پلیدی جو ہے، شرک کی نجاستیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ولا تمنن تستکثر اور نہ تو احسان کر، اور نہ احسان کیجئے زیادہ طلب کرنے کے لیے، یعنی کسی کا احسان، یعنی کسی کے اوپر اس نیت سے نہ کریں کہ وہ آپ کو زیادہ، آپ کے اوپر بدلے میں احسان کرے، ایسا احسان نہ کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے ہی صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ ہوگا اس دن انتہائی، وہ دن سخت دشوار ہوگا، علی الکافرین کافروں پر، غیر یسیر وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی مجھے چھوڑ دیجئے، ومن خلقت وحیدا اور اسے جسے میں نے پیدا کیا ہے اکیلا، وجعلت له مالا ممدودا اور میں نے کیا اس کے لیے مال پھیلا ہوا، لمبا چوڑا میں نے اس کو مال دیا ہے، وبنین شہودا اور اس دیے ہیں بیٹے حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا اور میں نے فراخی کی اس کے لیے بہت فراخی کرنا، ثم یطمع ان ازید پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا بلا شبہ وہ ہے ہماری آیات سے سخت اناد رکھنے والا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام ولید ابن مغیرہ ہے، ویسے ہر وہ آدمی جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ بھی ان آیات کا مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سأرہقہ صعودا، عن قریب میں چڑھاؤں گا اسے دشوار گزار گھاٹی پر، انہ فکر وقدر بلا شبہ اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر ہلاک ہو جائے، کیف قدر اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر پھر وہ ہلاک کیا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم عبس پھر ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبسا پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصرا اور منہ بسورا، ثم ادبرا پھر اس نے پیٹ پھیری، واستکبرا اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو ہے، جو اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا، اور اس نے پتہ کیا کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے۔ اس نے بڑے آ، تکبرانہ انداز میں قرآن مجید کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ انداز انتہائی برا ہے، اور اس نے پتہ کیا کہا، ان ھذا الا قول بشر نہیں ہے یہ مگر ایک بشر کا قول، سأصلیہ سقر عن قریب میں اسے داخل کروں گا جہنم میں، وما ادراک ما سقر اور کس چیز نے آپ کو خبر دی ہے کہ جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ چیز ہے لا تبقی ولا تذر نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی، لواحۃ للبصر بشر جھلسا دینے والی ہے چمڑے کو، علیہا 19 اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو اس جہنم کو تھامنے والے، وما جعلنا اصحاب النار اور نہیں ہم نے بنایا نگران آگ کے، الا ملائکۃ مگر فرشتے ہی، وما جعلنا عدتہم نہیں ہم نے بنائی یہ تعداد ان کی مگر آزمائش کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ صرف 19 فرشتے اس جہنم کو پکڑ، اس کا مطلب جہنم تو بہت چھوٹی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سارے کافر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو تعداد ہے نا ہم نے صرف فتنے کے لیے بنائی ہے، اللہ چاہے تو ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دے، وہ جہنم کو سنبھال سکتا ہے، لیکن یہ جو 19 فرشتے، ویسے قیامت کے دن جو جہنم کو فرشتے لے کر کے آئیں گے وہ 70,000 فرشتے، جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جہنم کو اٹھا کر کے کھینچ کر کے لائیں گے، لیکن اس دن صرف 19 فرشتے ہوں گے جو اس کے اوپر مقرر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے آزمائش بنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، ویزداد الذین آمنوا اور زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں، ولا یرتابا اور نہ وہ شک کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، والمؤمنون اور مومن، ولیقول الذین اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، والکافرون کافر ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کس چیز کا ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس وعدے کے ساتھ مثال بیان کرنے میں، یعنی اللہ نے یہ 19 کیوں کہہ دیے؟
یہ ان کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا۔ کذالک، اسی طرح یضل اللہ، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور نہیں، وما یعلم، اور نہیں جانتا لشکر آپ کے رب کے، اللہ مگر وہ خود۔ اللہ کے لشکر کون کون سے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے لشکر کون کون سے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے لشکر کون سے ہیں، اللہ کس کے ذریعے کام لے سکتا ہے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ جہنم مگر نصیحت بشر کے لیے۔ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر لے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، بلا شبہ یہ جہنم البتہ ایک ہے بڑی ہولناک چیزوں میں سے، نذیر للبشر، ڈرانے والی ہے بشر کے لیے، لمن، اس آدمی کے لیے، شاء جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یتقدم، آگے بڑھنا، او یتاخر، یا پیچھے ہٹنا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے، ما سلککم، کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا جہنم میں، قالو، کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وکنہ نخوض مع الخائضین، اور تھے ہم مشغول ہوتے باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ، گندے لوگوں کے ساتھ ہماری مصروفیات تھیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تھے تکذیب کرتے روز جزا کی، حتیٰ اتی الیقین، یہاں تک کہ آ گئی موت، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور ہم نے ایسے ہی زندگی گزار دی اور موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چنانچہ نہیں نفع دے گی انہیں سفارش کرنے والے کی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پھر کیا ہے انہیں کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدے ہیں بدکنے والے، فرت من قسورہ، کو بھاگے ہیں شیر سے، بل یرید کل، بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے ان میں سے، ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ وہ دیا جائے صحیفے کھلے، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ ڈرتے ہیں آخرت سے، کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پھر جو چاہے تو اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون، نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہوا اہل التقوی، وہی لائق تقوی ہے، وہی تقوی کے لائق ہے، یعنی اللہ ہی اس قابل ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، واہل المغفرہ، اور وہی لائق ہے مغفرت کے۔ سورۃ القیامت مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں، بات ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں نے کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس ملامت آ، گر کی، یعنی جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جو انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، بس اوقات اس سے نفس اس کا جھنجھوڑتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہو، تو اللہ نفس لوامہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیاں، یعنی اسے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ نہیں کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں کیا بندے نے سمجھ لیا کہ اللہ اس کی ہڈیاں قیامت کے دن اکٹھی نہیں کر سکیں گا، بلا، کیوں نہیں، قادرین، بلکہ ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ نسویہ بنانا، ہم درست کریں اس کے پور پور، یہ جو پورے ہوتے ہیں نا، یہ آج فنگر پرنٹ ہے، لوگوں نے آج دریافت کر لیا کہ ہر بندے کا جو فنگر ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اللہ نے یہ بات بہت پہلے سے ذکر کر دی، اللہ کہتے ہیں ہم ہر بندے کے پورے درست کریں گے، یعنی پوروں سے ہم بندوں کو بنائیں گے، اور ہڈیاں اور پورے، اللہ ان کو جوڑ کر کے انسان کو پیدا کریں گے، تو یہ جو پورے ہیں ہر کسی سے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اللہ ان پوروں کو درست کرنے پر قادر ہے، بلکہ یریدو، چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ، تاکہ وہ آئندہ بھی فسق و فجور کرتا رہے، یعنی نافرمانی کرتا رہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں گناہ کروں، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ فرماتے ہیں پتہ قیامت کب آئے گی، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، یقول الانسان یومئذ این المفر،
کہے گا انسان اس دن کہاں ہے بھاگنا، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ مستقر، آپ کے رب کی طرف ہی اس دن ٹھکانہ ہے، ینبأ الانسان، خبر دیا جائے گا انسان یومئذ اس دن، بما، اس کے ساتھ، قدمہ، جو اس نے آگے بھیجا، واخرہ، اس نے پیچھے چھوڑا، بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ بصیرہ، اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، ولو القی معاذیرہ، اور اگرچہ وہ پیش کرے اپنی معذرتیں، لا تحرک بہ لسانک، نہ آپ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں، بھی اس کو، شروع شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن آتا تو آپ اس کو جلدی جلدی سے یاد کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد نہ کرو جلدی جلدی، ہم اس کو ویسے ہی آپ کو یاد کروا دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قرآن مجید کو اتار دیا، اور معجزاتی طور پر یہ قرآن مجید آپ کو یاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے سینے میں، و قرآن، اور اس کا پڑھنا آپ کی زبان سے، ہم آپ کو پڑھنا بھی سکھائیں گے اور آپ کو یاد بھی کروا دیں گے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ قرآن، تو پھر آپ پیروی کیجئے اس کے پڑھنے کی، ثم ان علینا بیانہ، پھر یقین ہمارے ذمے ہی ہے اس کا واضح کرنا، یعنی قرآن کی وضاحت کیا ہے وہ بھی اللہ کے ذمے ہے، اللہ آپ کو بتا دے گا، کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑتے ہوئے آخرت کو، وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، وجوہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، تظن، وہ گمان کریں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، یہ کہ کیا جائے اس دن کوئی معاملہ کمر توڑ دینے والا، کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچ جائے گی ہنسلی تک، وقیلا، کہا جائے گا، من راق، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا ہے جو تمہارا دم کر دے، وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کر لے گا کہ بلا شبہ وقت فراق ہے، اب مرنا ہے، اب دوبارہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی راکی کام آنے والا نہیں ہے، والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، ٹانگیں آپس میں جڑ جائیں گے، الی ربک یومئذ المساق، آپ کے رب کی طرف ہی اس دن چلنا ہوگا، فلا صدق ولا صلی، چنانچہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، کافر، ولکن کذب وتولی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور روگردانی اختیار کی، ثم ذهب الی، پھر وہ گیا اپنے اہل و عیال کی طرف، یتمتع، اتراتا ہوا، اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے پھر خرابی ہے تیرے لیے، ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے پھر تباہی ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، ایسا نہیں ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ منی کا، یمنا، جو ٹپکایا جاتا ہے رحم میں، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون، فخلق فسوی، پھر اس اللہ نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا اسے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنایا اس سے جوڑا نر اور مادہ، الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے وہ اللہ قادر اس بات پر کہ ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو، سورۃ الدہر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسانی، تحقیق گزر چکا ہے انسان پر، حین، ایک ایسا وقت، من الدہر، زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ نہیں تھا وہ کوئی چیز بھی قابل ذکر، اللہ کہتے ہیں ایک وقت تھا بندہ اس دنیا میں تھا ہی نہیں اور اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا اور وہ کچھ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو پیدا کیا، پھر ہم اس کو ماریں گے، پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، انا خلقنا الانسان، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک ملے جلے نطفے سے، نبتلی، ہم اسے آزمائیں گے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنا دیا، انا ہدیناہ السبیل، بلا شبہ ہم نے اسے ہدایت دی راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزار بن جائے یا خواہ وہ نہ شکرہ بن جائے، انا اعتدنا للکافرین، بلا شبہ تیار کر رکھی ہے ہم نے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، و اغلالا، اور طوق، و سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ، ان الابرار، بلا شبہ نیک لوگ، یشربون، پئیں گے، من کاسن، ایسے جام سے، کان مزاجہا کافورا، کہ ہوگی اس میں ملاوٹ کافور کی، عینن، ایک چشمہ ہے کافور، یشرب بہا عباد اللہ، پئیں گے اس سے اللہ کے بندے،
युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो बहा करके ले जाएंगे जिधर चाहेंगे, तफजीरा आसानी से बहा करके ले जाना। वैसा चश्मा है जन्नती, उसको जहां ले जाना चाहेंगे वो उसको ले जा सकेंगे। यूफून बिन नदरी, वो पूरी करते हैं अपनी नजर जन्नती। वयखाफून, और डरते हैं यौमन, उस दिन के अदाब से। कान शर्रुहु मुस्ततीरा, कि होगा उसका शर फैल जाने वाला। वयुतइमून ताम, और वो खाते हैं खाना, अला हुब्बिही, बावजूद उसकी मोहब्बत के। यानी खाना खुद भी पसंद है फिर भी वो किसी को दे देते हैं। किसको? मिस्कीनन, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। इन्नमा नुतइमुकुम, ये कहते हुए कि हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की जात के लिए। ना नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, नहीं हम चाहते तुमसे कोई भी जजा और ना कोई शुक्रिया। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना, बिला शुबह हम डरते हैं अपने रब से उस दिन। अबूसन कम तदीरा, जो होगा चेहरे बिगाड़ देने वाला, बहुत लंबा। फवक़ाहुम अल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, सो बचाएगा उन्हें अल्लाह उस दिन के शर अदाब से। वलक्काहुम नदरतन व सुरूरा, और उन्हें अता करेगा ताजगी और सुरूर। वजज़ाहुम बिमा सबरू, और उन्हें जजा देगा इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया, जन्नत और रेशमी लिबास की सूरत में। मुत्तकीना, वो टेक लगाए हुए होंगे, फिया, उस जन्नत में, अलल अराय, की तख्तों पर। ला यरौन फीहा शमसन, नहीं वो देखेंगे उस जन्नत में सख्त धूप और ना ही सख्त सर्दी। वदानियतन, और झुके हुए होंगे उनके ऊपर जन्नत के साए। वजुल्लिलत, और आसान कर दिया जाएगा हुसूल। कुतूफहा, उनके फलों का तब्दीला इंतहाई आसान। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनिया, और फिराए जाएंगे उन पर बर्तन चांदी के। व अकवाबिन, ऐसे आब खोरे। कानत कवारीरा, जो शीशे के होंगे, कवारीरा शीशे भी, मिन फिद्दतिन, चांदी के। वक़द्दरूहा तक़दीरा, और वो अंदाजा लगाएंगे वो साकी उनके भरने का पूरा पूरा अंदाजा लगाना। वयुस्कौन फीहा कासन, और जन्नती पिलाई जाएंगे उस जन्नत में ऐसा जाम। कान मिजाजुहा जंजबीला, होगी जिसमें मिलावट जंजबील की, सूंड की, ये जो अदरक होता है। आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, एक चश्मा है जन्नत में, उसका नाम रखा जाता है सलसबील। व यतूफ़ु अलैहिम बिल्दान मुखल्लदून, और घूमेंगे उन पर ऐसे लड़के जो हमेशा ही लड़के रहेंगे। इदा रअयतहुम हसिबतहुम, जब तू उन्हें देखेगा तो समझेगा कि वो बिखरे हुए मोती हैं। वो जन्नत में छोटे छोटे बच्चे जो खिदमत पर मामूर होंगे, ऐसे लगेंगे जैसे वो मोती हैं। व इदा रअयत सम रअयत, जब तू देखेगा वहां तू देखेगा नेमत। व मुल्कन कबीरा, और सल्तनत बहुत बड़ी। आलियहुम सियाबु सुंदुसिन, उनके ऊपर कपड़े होंगे, लिबास होंगे बारीक सब्ज और मोटी रेशम के। वहुल्लु असाविर मिन फिद्दा, और वो जेवर पहनाए जाएंगे उनको कंगन चांदी के। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और उन्हें पिलाएगा उनका रब शहूर शराब तहूर। इन हादा कान लकुम, बिलाशुबा कहा जाएगा, बिलाशुबा ये है तुम्हारे लिए जजा। वकान सअयुकुम मशकूरा, और है तुम्हारी कोशिश काबिल कदर। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला, यकीनन हमने ही उतारा है आप पर यह कुरान तंजीला, थोड़ा थोड़ा उतारना। फस्बिर लिहुक्म रब्बिका, आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए। वला तुति' मिनहुम आथिमन अव कफूरा, और ना इताअत कीजिए उनमें से किसी गुनाहगार की या किसी भी काफिर की। वज़कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतम व असीला, और याद कीजिए नाम अपने रब का सुबह और शाम। व मिनल लैली, और कुछ रात के हिस्से में भी। फसजुद लहू, आप उसको उसके लिए सजदा कीजिए। वसब्बिहु लैलन तवीला, और की तस्बीह बयान कीजिए रात में देर तक। इन हाउलाई, बिलाशुबा ये लोग हैं जो पसंद करते हैं अल आजिला, दुनिया को। वयदरून वराअहुम यौमन सकीला, और वो छोड़ते हैं अपने पीछे भारी दिन को। नहनु खलकनाहुम, हमने ही पैदा किया है उन्हें। वशददना असलहुम, और हमने मजबूत किया उनके जोड़। व इदा शिना बदलना, और जब हम चाहेंगे बदल कर ले आएंगे उन जैसे और लोग तब्दील करके। इन हादा आदिही तज़किरा, बिलाशुबा ये नसीहत है, और जो चाहे पकड़ ले अपने रब की तरफ से रास्ता। वमा तशाऊना, नहीं तुम चाहते, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ही चाहता है। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला है खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, वो दाखिल करता है जिसे चाहता है अपनी रहमत में। वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और जालिम उसके लिए तैयार किया है उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब। सूरतुल मुरसलाति मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फा, कसम है उन हवाओं की जो भेजी जाती हैं मुतवातर। अल्लाह हमेशा आने वाली जो हवाएं हैं उनकी कसम उठाते हैं। फल आसिफात असफा, फिर उन हवाओं की जो तेज चलती हैं तूफान बन के, तूफान की अल्लाह कसम उठाते हैं।
والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں بادل و بارش کو پھیلانا، اللہ ان کی قسم اٹھاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر انہیں پھاڑ کر کے جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر، عذرا او نذرا، عذر ختم کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یقیناً جس قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہو تم، البتہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت مقرر کیا جائے گا ان کے لیے وقت۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہا جائے گا کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے ہیں؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ فیصلے کا دن ہے کیا؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے لیے پچھلوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں حقیر پانی منی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھا ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ الی قدر معلوم، ایک اندازے وقت مقرر تک، 9 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے، 6 مہینے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے زمین کو سمیٹنے جمع کرنے والی بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، یعنی یہ زمین زندوں کو اپنے اوپر جگہ دیتی ہے، مردوں کو اپنے نیچے جگہ دیتی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسی، اور ہم نے بنائے اس میں مضبوط پہاڑ، شامخات بلند و بالا۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں پانی میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ ان طالقو، کہا جائے گا تم چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز عذاب کی طرف کے تھے تم جس کو جٹلاتے۔ ان طالقو الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ فائدہ من اللہب، شعلوں سے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شبہ وہ جہنم پھینکے گی اتنی بڑی چنگاریاں، کالقصر، جو محلات جیسی ہوں گی۔ یعنی چھوٹی سی جو چنگاری ہوتی ہے نا، جہنم کی چنگاری بڑے بڑے محلات کی طرح ہوگی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ چنگاریاں اونٹ ہیں، صفر، زرد سیاہی مائل۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ نہیں وہ بول سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم، اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو۔ فیعتذرون، کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم جمع کریں گے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو پھر چلو میرے خلاف، کوئی عذاب کو روک سکتے ہو، قیامت کو روک سکتے ہو تو روکو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں ہوں گے، بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ، لذیذ میووں میں، مما، ان میں سے، یشتہون، جو وہ چاہیں گے۔ اور اللہ ان سے کہے گا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئن، مزے سے، اس وجہ سے کہ جو تمہیں اچھے اعمال کیے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ کلو کھاؤ و تمتعو، فائدہ حاصل کرو، قلیلا، تھوڑا، انکم مجرمون، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تم کھا لو، بالآخر تم مجرم ہی ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ارکعوا، تم رکوع کرو، لا یرکعون، وہ رکوع نہیں کرتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَیِّ حدیث بَعْدَهُ یؤمنون، پھر کس بات پر اس قرآن مجید کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اس قرآن کو بھی نہیں مانتے تو اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی اور علامت، نشانی اور معجزہ نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی آپ نے نہ مانا تو پھر کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جس کو مان کر کے آپ اللہ رب العالمین کو تسلیم کریں گے، اللہ کو مانیں گے، قیامت کو مانیں گے، انبیاء کو تسلیم کریں گے۔